اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے مختصر طور پر مومنین کا تعارف تھا، پھر کفار کا تعارف تھا، اب منافقین کا ذکر فرماتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، وما ہم بمومنین، وہ ہرگز مومن نہیں، یعنی دل سے ایمان نہیں لائے، صرف زبان سے فریب دینے کے لیے اظہار کر رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، یعنی اپنی دانش میں جھوٹ بول کر دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک آگے فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور سوچتے نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے بھید تک جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون سی چیز پوشیدہ ہے، اپنی دانش میں وہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں پہلے سے ہی مرض ہے، یعنی منافقت، اور ان کے دلوں میں پہلے سے ہی منافقت موجود ہے، اور اسلام سے نفرت اور مسلمانوں سے حسد اور اناد، یہ امراض پہلے سے ہی موجود تھے۔ اب نزول قرآن اور ظہور شوکت اسلام اور مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر ان کی وہ بیماری اور بڑھ گئی، یعنی فزادہم اللہ مرضا، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس بات پر کہ وہ جھوٹ بولتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے مگر ایمان نہیں لائے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج کل بھی دیکھیں یہودی پوری دنیا میں فساد مچا رکھا ہے انہوں نے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں فساد کیوں کرتے ہو تو یہ کہتے ہیں ہم تو امن پھیلا رہے ہیں، اور امن کے نام پر دنیا بھر کے مسلمانوں کو کتنا پریشان کر رکھا ہے، اور ملکوں کے ملک انہوں نے تباہ کر دیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، جان لو کہ یہی فساد پھیلانے والے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں۔ اللہ اکبر، یہ امن کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امن کر رہے ہیں اور اصلاح کر رہے ہیں، لیکن یہ تو فساد پھیلا رہے ہیں، اس بات کا ان کو شعور ہی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ، قالوا، تو کہتے ہیں انُؤْمِنُ، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، جان لو، خبردار ہو جاؤ کہ یہی بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ یہاں پر دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایمان تو قلبی کیفیت کا نام ہے، ایمان ظاہر میں تو نظر نہیں آتا کہ دل میں اس کے کیسا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، جیسے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایمان لائے، تو ان کے اس سے ثابت ہوا کہ ان کے دل کی حالت اور باہر کی حالت یکساں تھی، ظاہر و باطن یکساں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی گواہی دی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں فروش ساتھیوں کو سفہاء، بیوقوف کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کوئی سخت لفظ لا سکتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان ہی وہی الفاظ لائے ہیں کہ وہی بیوقوف ہیں۔ تو میرے استاد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہے گنبد کی صدا، جیسا کہو ویسا سنو، جو صحابہ کو اچھا کہے وہ خود اچھا، جو برا کہے وہ خود برا، جو سچا کہے وہ خود سچا، جو جھوٹا کہے وہ خود جھوٹا، اور جو صحابہ کو
مسلمان مومن سمجھے وہ خود مسلمان مومن، اور جو ان کو کافر سمجھے وہ خود کافر۔ تو صحابہ کے بارے میں جیسا گمان رکھو گے، جیسی آواز لگاؤ گے، جیسا ایمان اعتقاد رکھو گے، ویسا ہی اعتقاد آپ کے اپنے بارے میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔